اہم خبر آپ کو دیں گے۔ ایم کیو ایم بحالی کے سربراہ فاروق ستار کا ARY نیوز کو تہلکہ خیز انٹرویو۔ کہتے خوش فہمی تھی، لندن سے علیحدگی کے بعد مڈل کلاس جماعت بنا لوں گا، جگاڑ والے اور خرابیوں والوں سے پارٹی کو صاف کرنا چاہتا تھا، پتہ چلا خرابی اتنی سرایت کر گئی ہے کہ میرے ہی پیچھے پڑ گئے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ جب لندن سے ہم علیحدہ ہوئے تھے اور میری خوش فہمی یہ تھی کہ انشاءاللہ ہم اب ایم کیو ایم کو پہلے جیسی پیور مڈل کلاس عام آدمی، اور پھر جو جگاڑ کرنے والے ہیں، بگاڑ اور خرابی جنہوں نے پیدا کی، ان سے بھی پارٹی کو جو ہے وہ صاف کیا جائے۔ تو میں تو اس میں خوش فہمی میں تھا کہ میں یہ کر لوں گا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ بگاڑ اور خرابی اتنی سرایت کر گئی تھی کہ اس نے مجھے پھر برداشت کرنا چھوڑ دیا، اور وہ کسی طرح میرے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح مجھے پارٹی سے الگ کریں۔ تو انہوں نے اپنی دانش میں پہلے میری سربراہی لی، پھر میری ممبرشپ لے لی۔ تو میں نے پھر ایک گروپ بنایا جسے پریشر گروپ کہیں۔ اس کے جو سربراہ موجودہ ہیں خالد مقبول، اگر وہ میری بات سمجھیں، کیونکہ ان کے جو بلدیاتی دور تھا 4 سال کا، اس میں ان کی کارکردگی نااہل ترین، ناکام ترین، بدترین تھی۔ تو اگر کرپشن پیپلز پارٹی اے ٹیم ہے تو پھر ایم کیو ایم کے بھی بہت سارے لوگ اگر اس میں ملوث ہیں، جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے، تو پھر وہ بی ٹیم بن گئی۔ کچھ ایسے پارٹی کے سینئر لوگ بھی ہیں نا، تو اصل میں ان کے ساتھ میرا کلیش ہو رہا تھا۔ وہ مجھے ڈمی سربراہ بنا کے رکھنا چاہتے تھے، جیسا کہ اب مجھے لگتا ہے خالد مقبول بنے ہوئے، تو جو ان کی مرضی سے کام کرے گا وہ سربراہ رہے گا۔ میں نے ان سب کو بچایا، لیکن انہوں نے پھر یہ صلا دیا، مفادات لوگوں کے ساتھ ہی مفادات تھے۔ میں اس کو پارٹی میں دکانوں کو بند کرنے جا رہا تھا کہ دکانیں نہیں ہونی چاہیے، تو میرا یہ جھگڑا تھا۔ تو جب میں نے یہ شروع کیا تو انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف جو پروپیگنڈا کیا انہوں نے بھی، اور شاید PSP والوں نے بھی، کہ وہ تو چونکہ ان کو گالیاں نہیں دیتے لندن کو، تو یہ میری چیزوں کو پکڑ کر یہ تاثر قائم کیا گیا۔ حالانکہ میں 6 سال سے نہ میرا لندن کوئی رابطہ، اور پھر پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ان سے کیسے کوئی بات چھپی رہ سکتی ہے اگر میرا کوئی رابطہ ہو تو۔ ایون میں امریکہ جاؤں گا تو بھی پتہ چلے گا کہ وہاں سے میں نے شاید لندن رابطہ کیا۔ ایم کیو ایم کے بانی کے بہنوں ہی ہیں، یونس بھائی، انہوں نے کہا کہ ملنا چاہتا ہوں آپ سے، میں نے کہا میں نہیں ملوں گا۔ تو میں نے تو اتنی احتیاط کی کہ میں نہیں ملا، لیکن لوگوں کا فائدہ اس میں کہ وہ یہ کہیں کہ میں لندن سے ملا ہوا ہوں، میں ابھی بھی وہیں سے پالیسیوں میں نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ 23 اگست کو صبح میرا آخری رابطہ ہوا تھا ندیم نصرت صاحب سے لندن میں، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی ایم کیو ایم کے بانی نے غلط نعرے لگائے اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ معافی مانگ رہے ہیں اور ان کا ایک معافی نامہ آیا ہے، آپ پریس کانفرنس میں یہ دکھائیں گے؟ میں نے کہا میں نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا اب الگ ہونے کا، پارٹی کو الگ کرنے کا۔ اچھا، کچھ دن پہلے عامر لیاقت حسین آپ کے ساتھ ہی کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر TTP سے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو بانی ایم کیو ایم کے جو ہیں ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں وہاں ایک کھڑا تھا ان کے سرپرست کے طور پر، ہم نے لا تعلقی کا اظہار کیا، ہم نے کہا عامر لیاقت کے بیان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور عامر لیاقت نے یہ دودھ میں مینگنی ڈالنے کی کوشش کی اور غلط کیا، ہمارے اچھے شو کو اسپوائل کرنے کی کوشش کی، جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا تو وہ محنت کرتا، 4 گھنٹے ریلی میں ساتھ چلتا اور ان کی سرپرستی کرتا نوجوانوں کی، آ کے آخر میں ہم سب کی محنت پر پانی پھیرنا، یہ اچھی سیاست نہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں دیکھوں گا، میں نے بڑی آنکھوں میں برہمی کا، شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ایم کیو ایم کا جو عسکری ونگ تھا اس وقت، اس کی آپ مخالفت کرتے تھے، یا آپ اس وقت آپ کو اگر کچھ نظر آیا تو آپ کو اس وقت چھوڑ نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں، عسکری ونگ کا ہیڈ کون ہے؟ وہ عسکری ونگ باقاعدہ ہے، یا ٹاؤن سیکٹر یا یونٹ میں کہیں نہ کہیں کچھ لڑکے اس کام پر لگے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں کبھی کوئی آرگنائزڈ وہ نظر نہیں آتا تھا۔ مسلم لیگ نون کے آپ بڑے قریب آ رہے ہیں، کوئی جوائن وغیرہ تو نہیں کرنا مسلم؟ نہیں، دیکھیں مجھے بہت پیشکش ہوئی مسلم لیگ نون سے، سب سے اچھا پیکج سندھ کے لیے سینئر لیول پہ اور آگے کے لیے، لیکن میں نے ان کو سمجھایا، پھر PTI اور پھر پیپلز پارٹی، تینوں سے آفر ہے، لیکن میں تینوں کو سمجھا رہا ہوں، اور خاص مسلم لیگ۔ ایک اور واقعہ ہوا تھا سر، جب افتخار چودھری کراچی آئے تھے اور پھر فائرنگ اور بڑے لوگ اس وقت ہلاک ہوئے تھے، تو وہ کیسے ہو گیا؟ اس وقت بھی ایم کیو ایم پہ تھا سارا۔ دیکھیں، تشدد جب ہوا وہ بھی انفرادی عمل ہوگا اور اس میں ساری پارٹی کے لوگ ملوث ہوں گے، لیکن
میں اس بات کو کل بھی مانتا تھا, آج بھی مانتا ہوں کہ MQM کو 12 مئی کو وہ ریلی نہیں نکالنی چاہیے تھی, ہماری سیاسی غلطی تھی. اور میں نے کئی بار یہ واضح کیا, حلفیہ کہا کہ ہم میں سے کئی لوگ تھے رابطہ کمیٹی جنہوں نے MQM کے بانی سے منت کی اور ان سے کہا کہ یہ ریلی نہ نکالیں. اس سے مزید بات کریں گے. ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم, بڑا اہم انٹرویو دیا فاروق ستار صاحب نے آپ کو. نون لیگ سے پیشکش ہوئی, پیپلز پارٹی سے پیشکش ہوئی, آف دا ریکارڈ بھی گفتگو ہوئی, کچھ اہم انکشافات کیے انہوں نے؟ جی بالکل, آپ کا اچھا سوال ہے. آپ کی ریکارڈ تو اس سے بھی آگے کی باتیں تھیں اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ہاں ان کو ابھی بھی جوڑا جا رہا ہے لندن سے, جبکہ وہ چھوڑ چکے ہیں. لیکن کیونکہ جو اس وقت MQM پاکستان ہے, جن کو انہوں نے کہا جگاڑ لگانے والے ہیں اور خرابی والے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے یہی بات پھیلا کر ان کو پارٹی سے دور رکھا جائے. اور ایون کہتے ہیں کہ امریکہ بھی جاؤں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کا لندن سے رابطہ ہوا. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ 6 سال سے میرا کوئی رابطہ نہیں, بلکہ بانی جو MQM کے ہیں ان کے بہنوئی نے مجھے ایک دفعہ آفر کروائی تو میں ان سے بھی ملنے سے انکار کیا. اور معافی کا بھی جو کہا گیا, انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا پریس کانفرنس کریں بانی کی طرف سے معافی کا, تو میں نے وہ بھی انکار کیا. لیکن یہ جو جگاڑ والے ہیں, ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ کرپشن کا انہوں نے کہا اگر پیپلز پارٹی A ٹیم ہے تو MQM کے کچھ لوگ وہ B ٹیم ہے. اور کہا کہ جو حالت مقبول صدیقی ہیں جو اس وقت سربراہ ہیں MQM پاکستان کے, ان کا جو بلدیاتی دور تھا 4 سال کا وہ بدترین اور نااہل ترین تھا. اس سے لگتا یہ ہے کہ فاروق ستار بہت ہی بھرے ہوئے تھے اور پہلی دفعہ آپ دیکھیں ARY نیوز نے انہیں موقع دیا اور وہ کھل کر بولے ہیں, وہ پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے ساری باتیں کی ہیں. اور مسلم لیگ نون کا انہوں نے کہا کہ ان سے سب سے اچھے پیکج کی آفر ہو رہی ہے, لیکن انہوں نے انکار کیا ہے. فی الحال PTI بھی کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی, اور ایک انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عامر لیاقت حسین چند روز پہلے انہوں نے ان کے شو میں آ کے نعرہ لگا دیا بانی MQM کے حق میں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے سخت اس پر غصہ آیا اور میں نے اس حد تک کہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا, اور یہ تم نے ہمارے شو کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کی ہے, دودھ میں مہنگیاں ڈالی ہیں. اور اس کے بعد وہ انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں سے چلے گئے اور ہم نے اس کے بعد کہا یہ کہ ہمارا اس کے بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو MQM کے لوگ ہیں اس وقت MQM پاکستان کے, انہوں نے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ جگاڑ والے ہیں اور خرابی والے ہیں اور دکانیں چلا رہے ہیں جو کہ وہ بند کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا نعیم اشرف بٹ.